نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم تذکرہ کریں گے احد کی لڑائی کا۔ یہ غزوہ اس وقت ہوا جب مکہ مکرمہ میں غزوہ بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سرمایہ لڑائی کے خرچ کے لیے منظور ہوا۔ عربوں کو بھڑکانے اور جوش دلانے کے لیے سب سے اہم چیز شاعری تھی۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم سے رہا ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ قریش کے شریف گھرانوں کی عورتوں نے بھی سپاہیوں کو ابھارنے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں، جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، اپنے اشعار سے قریش کے سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کے خون دوڑانے کا کام کیا۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور جبیر ابن مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ کا سر مقرر کیا تھا۔ مکہ میں یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر ابھی تک مدینہ منورہ میں اس کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے، جو اسلام لا چکے تھے، ایک تیز رو سپاہی کو بھیج کر مدینے میں خبر کی۔ اتنے میں خبریں ملیں کہ قریش کی فوج دھاوا کر کے مدینے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ نے کچھ مسلمانوں کو پہرے کے کام اور دشمنوں کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ صبح ہوئی تو مشورہ طلب کیا۔ اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ عورتوں کو باہر قلعے میں بھیج دیا جائے اور مرد آبادی میں ٹھہر کر دیواروں کی آڑ لے کر دشمنوں کا سامنا کریں۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان مسلمانوں نے جو جوش میں بھرے ہوئے تھے، اس پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اس بات کے طے ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زنا پہن کر باہر تشریف لائے، اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ قریش نے مدینے کے پاس پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور 2 دن یہاں جمے رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھی 300 آدمی تھے، لیکن یہ لوگ یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ محمد نے ہماری رائے نہیں مانی۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے، جن میں صرف 100 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کم سن نوجوان مسلمانوں نے عجیب و غریب جوش دکھایا۔ رافع ابن خدیج سے جب یہ کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، تو وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے۔ سچ ہے، قوم کی زندگی کی آگ نوجوانوں کے ہی جوش عمل کے ایندھن سے جلتی ہے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صف درست کی۔ پہاڑ میں ایک درہ یعنی گھاٹی تھی، جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اس لیے 50 اچھے تیر چلانے والوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور سمجھا دیا کہ لڑائی میں ہماری جیت بھی ہو رہی ہو تو بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کی شرفاء کی عورتیں دف پر فخر کے اشعار اور بدر کے مقتولوں کا درد بھرا مرثیہ پڑھتی ہوئی آگے بڑھی۔ پھر قریش کے لشکر کا علمبردار طلحہ نے صف سے نکل کر پکارا۔ علی مرتضیٰ نے اس کا جواب دیا اور بڑھ کر تلوار ماری، اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرأت کی اور آخر حضرت حمزہ کی تلوار نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ انصاری فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمنوں کی صفیں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے تھے۔ جبیر کا حبشی غلام وحشی، جس سے ہندہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کا قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ جیسے ہی اس کی زد میں آئے، اس نے حبشیوں کی ایک خاص انداز سے، جس میں ان کو پوری مہارت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا نیزہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے اس پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑ کھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ حق اور باطل کی کیسی عجیب لڑائی تھی۔ باپ اپنے بیٹے اور بیٹا اپنے باپ کے مقابل لڑ رہا تھا۔ حنظلہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت چاہی، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان بہادر ایمان کے جوش میں چور تھے۔ وہ کافروں کو ہر طرف سے دبائے بڑھے جا رہے تھے۔ آخر ان کے بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب مسلمانوں نے دشمنوں کے بجائے
ان کے مال و اسباب کو بطور مال غنیمت لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والوں نے جو درے کے پہرے پر تھے اپنی چوکی چھوڑ دی۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے کتنا ہی ان کو روکا، مگر وہ یہ جان کر کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور مال غنیمت حاصل کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت خالد جو بعد میں اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، اس وقت مکہ کی فوج میں تھے۔ ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی یہ کمزوری چھپی نہیں۔ وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر درے سے ہو کر آگے بڑھے۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے جم کر سامنا کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں۔ بدحواسی کا یہ عالم ہوا کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ مصعب بن عمیر جو مسلمانوں کے علمبردار اور صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ اس پر کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد نے شہادت پائی۔ اس آواز سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے، ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کافروں کا سارا زور ادھر تھا جدھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صفوں کی بے ترتیبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دشمنوں کا راستہ بالکل صاف تھا۔ صرف 11 جانثار پروانوں کی طرح شمع نبوت کے ارد گرد تھے۔ ان میں سے علی مرتضیٰ، ابو بکر صدیق، سعد بن ابی وقاص، زبیر اور طلحہ کے نام مہاجروں میں اور ابو دجانہ کا نام انصاریوں میں معلوم ہے۔ باقی صحابہ کو آپ کی کچھ خبر نہ تھی۔ یکا یک آپ کو ایک صحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے اور آپ کو دائرے میں لے لیا۔ کفار نے ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ دفعتاً 7 انصاری ایک کے بعد ایک بڑھے اور ایک ایک نے لڑ لڑ کر جانیں دے دی۔ ابو دجانہ انصاری جھک کر سپر بن گئے، جو تیر آتے ان کے پیٹھ پر لگتے۔ حضرت طلحہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ حضرت سعد آپ کی طرف سے تیر چلا رہے تھے۔ ابو طلحہ نے سپر سے آپ کے چہرے مبارک کا اوٹ کر لیا تھا۔ آپ گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے تو عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ اسی حال میں قریش کا ایک شقی جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، جانثاروں کے دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرے مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ عمارہ صحابیہ نے اس کی تلوار ماری جو اس کی زرہ پر اچٹ کر رہ گئی۔ کسی کافر نے دور سے کوئی پتھر پھینکا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی زبان سے یہ فقرہ نکلا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا، اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر کہ وہ نادان ہیں۔ اس کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر اور چند ہمراہیوں نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اس نے اپنے دیوتاؤں کا نعرہ پکارا۔ حضرت عمر نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ کی وفات کی غلط خبر مدینہ تک پھیل گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا خدا جانے کس طرح بے تابانہ باپ کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی سپر میں پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ زخموں کو دھوتی تھی مگر خون نہیں تھمتا تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس سے خون تھم گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ کی تھی۔ حضور پر اس کا بڑا اثر تھا، مگر مجال کیا تھی جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا۔ اتنا فرمایا، آہ حمزہ پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ پہلے حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں۔ قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمان لاشوں سے بے ادبی کر کے اپنے دل کا بخار نکالا۔ ان کے ناک کان کاٹ لیے، ان کو پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور جگر نکال کر چبایا مگر نگل نہ سکی۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں
یہودیوں کے ڈر سے مسلمانوں نے اپنی بیویوں، بچوں اور کمزوروں کو قلعے میں رکھ دیا تھا، مگر جو عورتیں بہادر تھیں وہ میدان میں موجود تھیں۔ ایک انصاری عورت کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ وہ حال جاننے کے لیے بے قرار ہو کر گھر سے نکلی۔ باری باری ان تینوں کی انتقال کی خبر کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی ہیں کہ ہمارے رسول کیسے ہیں؟ جواب ملا خیریت سے ہیں۔ ان کو تسکین نہ ہوئی، پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو پکار اٹھیں، آپ خیریت سے ہیں؟ تو اور مصیبتیں کچھ نہیں۔ شہیدوں کے کفن کے لیے بھی غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ مدینے کے پہلے امام اور مبلغ مصعب بن عمیر کا جنازہ تیار تھا۔ ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ وہ منظر تھا کہ بعد کو بھی مسلمان جب اس واقعے کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر اس طرح خون سے رنگین قبروں میں اتارا گیا اور بے کسی اور مظلومی کے اس مجسمے زمین کے سپرد کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی اس لڑائی میں اگرچہ جانوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن جنگی نظر سے ان کی شکست ناتمام رہی تھی۔ ڈر تھا کہ ابو سفیان کو اس کا خیال آئے تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حملہ کر دے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا۔ اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ آس پاس کے قبیلے ایسا نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ چکا، اب جو چاہے ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخموں سے گو چور تھے، مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ حکم سنایا، 70 مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا، جن میں حضرت ابو بکر اور زبیر بھی تھے۔ ابو سفیان کو کچھ دور نکل جانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کام ادھورا رہ گیا، لیکن خزاعہ کے رئیس معبد نے، جو درپردہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور شکست کی خبر سن کر مدینہ آیا تھا، واپس جا کر ابو سفیان سے کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان مکہ چلا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ پہنچ کر مدینہ واپس چلے آئے۔